السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متقیوں کی صفات جو ہیں وہ ذکر ہو رہی تھیں، اس میں سب سے پہلی صفت تھی کہ جو ایمان لاتے ہیں سب کے سب غیب پر۔ اس کے بعد غیب پر ایمان لانے کے بعد جو اگلی صفت ہے وہ صفت ہے کہ جو متقیوں ہی کی وضاحت ہے، اور وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اب اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ ترجمہ کرنے سے پہلے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کتنے حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک لفظ یہ واو ہے، یہ ایک یقیمون ہے، اور ایک پھر واو نون ہے۔ تو واو نون تو ہم نے یہاں پہ پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ یہ سب کے لیے آتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم نے لکھ دیا سب، اور واو کا مشہور ترجمہ ہے، اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے اور یقیمون یہ قائم کرنا، اردو کے اندر جس طرح ہوتا ہے نا کوئی چیز قائم کرنا۔ الصلاۃ یہاں پر نماز کے معنی میں ہے، تو ترجمہ ہوا اور وہ سب کے سب قائم کرتے ہیں نماز کو۔ دوبارہ کریں، اور وہ سب کے سب قائم کرتے ہیں نماز کو۔ دوبارہ، اور وہ سب کے سب قائم کرتے ہیں نماز کو۔ اب نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کیا جائے، اور اسی طرح جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے، اور اسی طرح جو ہے نماز کو سنت کے مطابق ادا کیا جائے۔ مطلب یہ نہ ہو کہ ہم اپنے طریقوں سے نماز پڑھنا شروع کر دیں، بلکہ جو حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ آیا ہے اسی طرح ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح نماز کو جو ہے وہ سکون سے پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک شخص نے جلدی جلدی نماز ادا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ وہ 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو پھر اس نے آ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمنی، مجھے آپ نماز سکھا دیجئے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جو نماز سکھائی اس کے اندر یہ تھا کہ آپ قیام کریں اطمینان سے، رکوع کریں اطمینان سے، سجدہ کریں اطمینان سے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جلدی جلدی جب نماز پڑھتے ہیں وہ درست نہیں ہوتی۔ تو نماز کا قائم کرنے کے اندر ایک یہ چیز آتی ہے کہ نماز کو سکون کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ یہ دوسری صفت ہو گئی، اور دوسری صفت کے بعد ایک اور صفت ہے، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ واو کا ترجمہ پہلے ہم وہی اسی طرح کہ اس کو علیحدہ علیحدہ کر لیتے ہیں۔ واو ہے ایک، یہ آپ کو ایک لفظ نظر آ رہا ہے، بنیادی طور پہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ من اور ما، یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، اور یہ ہے رزق، اور اس کے بعد یہ نا ہے نون، اور یہ آگے ہم، یہ بھی 3 لفظوں کا مجموعہ ہو گیا۔ اسی طرح ينفقون میں یہ انفاق کہتے ہیں خرچ کرنے کو، اور یہ واو نون جو ہے، تو واو نون کا ہم نے پھر وہی ترجمہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سب۔ تو من کا جو ترجمہ ہے وہ من کا ترجمہ ہوتا ہے، اب ہم تلاش کرنا شروع کرتے ہیں یہیں پہ، یہ دیکھیے ایسے چلتے جائیں گے، تو اس طرح کرنے کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ اس سے ہمیں ہماری نظر میں یہ ساری کی ساری تصویر جو ہے وہ بیٹھ جائے گی، اور ہمیں یہ چیزیں آسانی سے سمجھ آنے لگ پڑیں گی۔ تو اب ہم من ذرا تلاش کر رہے ہیں، اور من تلاش کرتے کرتے جب ہم یہاں پر آئے تو یہ ایک ان اور ایک یہ من کا ترجمہ ہو گیا سے، یہ من کا ترجمہ ہو گیا سے، اور ماں کا ترجمہ جو ہے وہ ماں کا ترجمہ پھر اسی طرح ہم تلاش کرنا شروع کریں گے، ایسے چلتے جائیں گے، اور یہ کرتے 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 جب ہم نیچے کو آئیں گے تو یہاں پر یہ من سے اگلا جو ہے ادھر نیچے ماں کے متعلق جو ہے یہ بات یاد رکھیے، ماں کا اصل ترجمہ ہے جو، اور کسی وقت اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیا، سوال کرنے کے لیے۔ جیسے قبر میں سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے، تو ماں کا ترجمہ ہے کیا، اور اسی طرح ماں کا ترجمہ ہے جو۔ تو اگر ماں کے کچھ دیر بعد لفظ الا آ جائے، یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوگا، ماں کے کچھ دیر بعد لفظ 2-3 لفظوں کے بعد الا آ جائے، تو الا کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے مگر۔ تو جب یہ الا آئے گا تو پھر ماں کا ایک تیسرا نیا ترجمہ جنریٹ ہوگا، اس کا وہ ترجمہ ہو جائے گا نہیں۔ یعنی ماں ایک ہے
جو اس کا نارمل ترجمہ ہے جو یہاں پر ہم استعمال کریں گے. اور اسی طرح ایک اگلا ترجمہ ہے کیا, سوال کرنے کے لیے. اسی طرح ایک ترجمہ اگر آگے آ جائے تو پھر اس کا ترجمہ نیا بن جائے گا اور وہ ترجمہ ہوگا نہیں. تو یہ ماں کے 3 ترجمے بنتے ہیں, تو ان میں سے ہم نے یہاں پہ جو ترجمہ کر لیا. اور رزق کا ترجمہ تو رزق ہوتا ہے, اور نون کا ترجمہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اگر ہم اسی طرح اس کو تلاش کرتے جائیں, جیسے ایاکا نعبدو, نعبدو میں نون آیا تھا, نون کا ترجمہ ہم نے کیا تھا ہم, اور ہم یہ ہے میم آ رہے تھے, تو یہ اس کے 7 آپ نے یہ 7 الگ الگ دیکھے تھے الفاظ. یہ ہے, یہ ہوا ہے, ہا ہیا ہما ہم اور ہننا, اور ان کا ترجمہ میں لکھا ہے وہ اس ان انہیں وغیرہ. تو یہاں پر انہیں ترجمہ ہم لکھ لیتے ہیں جی, اور یہ خرچ کرنا ہوگا یہ سب کا سب. اور اب یہاں پر ہمارے پاس ترجمہ بنا اور اس میں سے جو, اور اس میں سے جو, اور اس میں سے جو, پھر آگے نون کا کریں, ہم نے, پھر ہم کا کریں, انہیں رزق دیا. دوبارہ دیکھیے گا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس میں سے جو, یعنی من تو تھا نا, مما, یہ تھا من اور ما, اور من کا ترجمہ کیا کیا تھا سے, اور یہ جو, اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا. دوبارہ دیکھیے, اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے سب کے سب خرچ کرنے والے ہیں. یعنی جو کوئی کم یا زیادہ رزق دیا ہے وہ اس میں خرچ کرنے والا ہوگا, تو پھر وہ متقی کی تیسری نشانی پوری ہوگی. دوبارہ دیکھیے گا, اور کیونکہ یہ میں نے اس لیے بار بار کر رہا ہوں, یہ تھوڑا سا طویل اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے الفاظ ہیں. یعنی ہم نے سیکھا, من کا ترجمہ بھی سیکھ لیا, اور اسی طرح ماں کا ترجمہ بھی سیکھ لیا, اور یہ ماں کے مختلف شکلیں بھی ہم نے یہ دیکھیں یہ سیکھ لی. اس کو لہٰذا یہاں پہ سٹاپ کیجئے گا ویڈیو کو اپنے چلاتے ہوئے, اور اس کو غور سے دیکھیے اور کاپی پین سے لے کے اس کو لکھ لیجئے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یوں سمجھ لیں کہ یہ اتنے الفاظ کا ترجمہ ہے کہ قرآن مجید میں ہزاروں مرتبہ یہ الفاظ استعمال ہوئے بلا مبالغہ. من کا سیکھ لیا, ماں کا سیکھ لیا, اور نون کا ہمیں پہلے سے آتا تھا, اور ہم کا, اور ان کی ہم نے پریکٹس کر لی, اور واو نون کا بھی ہمیں آتا تھا. تو اور اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا. اب اس طرح بھی کر سکتے ہیں ترجمہ. ہم نے سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے دیا ہے, ہم ان لوگوں کو, انسانوں کو. وہ متقی وہ ہیں جو سب کے سب وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی سارا رزق خرچ کرنا نہیں نشانی, بلکہ اس میں سے متقی جو ہوتے ہیں, جتنے متقی ہیں وہ سارے متقی کچھ نہ کچھ بہرحال خرچ کرتے ہیں. بار بار اس کو دیکھیے, یہ آج بہت امپورٹنٹ چیز تھی, اور بہت ساری چیزیں ہم نے آپ اس کے اندر سیکھی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ویڈیوز جو ہیں یہ آگے سے آگے شیئر کیجئے, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن مجید کو سیکھنے والے بن جائیں. اس کا اسکرین شاٹ بھی ساتھ لیجئے اور اس کو بار بار دیکھیے. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.